کوئی غریب ہو کوئی فقیر ہو تو کیا کہتے ہیں؟ مسکین، اس کا تو اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، یعنی جس کا اللہ ہو وہ مسکین، اور جس کے ساتھ بادشاہ ہیں، وزراء ہیں، امراء ہیں، قوم کے بڑے ہیں، قوم کے وڈیرے ہیں، سردار ہیں، مال و دولت والے، قوت و طاقت والے، اختیارات والے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہے اصل بندہ، ساری مشینری اس کے ساتھ ہے، ساری طاقتیں اس کے ساتھ ہیں، سارے وسائل والے لوگ اس کے ساتھ ہیں، مال و دولت اس کے پاس ہے، بھلے اللہ اس کے ساتھ نہ ہو تب بھی کہتے ہیں یہ بہت پہنچا ہوا ہے، یہ بڑے واسطوں والا، اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، اس کی آواز بڑی اونچی تک سنی جاتی ہے۔ اور جس غریب کا کوئی امیر وزیر، کوئی بڑا، کوئی طاقت والا، کوئی اختیارات والا نہیں ہے، کہتے ہیں مسکین، اس کے لیے صرف ایک اللہ ہی ہے۔ سبحان اللہ، وہ اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ اللہ جو ہر چیز کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، جس کی قدرت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، جس کے حکم کن سے وہ جو چاہتا ہے فیصلے فرما دیتا ہے، جس کے لیے اللہ ہے وہ مسکین بن گیا، اور جس کے پاس انسانوں کے تعلقات اور واسطے اور معاملات ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت قوتوں والا ہے۔ یہ غلط بات ہے، اور تمام 100% غلط ہے یہ جملہ۔ جس کے لیے اللہ ہے، اللہ کی قسم اس کی پہنچ بہت بڑی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم کو حوصلہ دیتے ہوئے اور ظالم کو ظلم سے روکتے ہوئے کیا فرمایا؟ مظلوم کی آہ سے بچنا، کیوں؟ اس کے اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ مظلوم کی آہ سیدھی عرش تک پہنچتی ہے، اس کی آواز اللہ تک پہنچتی ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے اگر مظلوم کافر بھی ہو تب بھی اس کی آواز خالق و مالک تک پہنچتی ہے۔ تو ظلم کرنے سے رکیے۔ تو یہ کہنا کہ یہ مسکین ہے، اس کا سوائے اللہ کے کوئی نہیں، یہ آپ کی بدعقیدگی ہے۔ جس کا اللہ ہو اسے کسی کی حاجت نہیں ہوتی، اور جس کا اللہ نہیں ہے پوری کائنات بھی اس کے ساتھ مل جائے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، کسی نقصان سے نہیں بچا سکتی۔